آج مغربی ممالک کی دنیا سے غلامی کے خاتمے کا صحرا اپنی سر سجاتے ہیں۔ ان کے مطابق یہی وہ تہذیب یافتہ قومیں ہیں جنہوں نے کمزور انسانوں کو غلامی سے نجات دلائی اور انہیں ان کے بنیادی حقوق فراہم کیے، جبکہ یہ قومیں دین اسلام اور دیگر مشرقی معاشروں پر انسانوں کو قید کرنے اور انہیں بطور غلام یا کنیز بازاروں میں فروخت کرنے کا الزام لگا کر شدید تنقید کا نشانہ بھی بناتی ہیں۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تہذیب یافتہ معاشروں میں پروان چڑھنے والی ایک سیاہ رسم کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے جو انسانی آزادی سے متعلق ان کے تمام تر دعووں پر پانی پھیر دیتی ہے، اور یہ رسم تھی اپنی ہی بیویوں کے گلے میں توق ڈال کر بازار لے جانا اور وہاں سب سے زیادہ بولی لگانے والے کے ہاتھوں اسے فروخت کر دینا۔ دوستو، مشرقی معاشروں میں جن افراد کو بطور غلام یا کنیز بازاروں میں فروخت کیا جاتا تھا وہ دراصل ایسے لوگ ہوتے تھے جو مختلف جنگوں میں قیدی بنائے جاتے تھے، اور یہ رسم اسلام کی آمد سے ہزاروں سال پہلے سے جاری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے افراد کے حقوق مقرر کیے، اپنے صحابہ کرام کو زیادہ سے زیادہ غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی، جبکہ آپ نے غلاموں کے ساتھ برتے اپنے حسن سلوک سے ایسی مثالیں قائم کیں کہ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت بلال حبشی جیسے صحابہ کرام نے آزادی ملنے کے بعد اپنے آبائی وطن جانے کے بجائے آپ کے زیر سایہ رہنے کو ترجیح دی۔ دوستو، اب واپس موضوع کی طرف آتے ہیں جو مغربی معاشروں میں اپنی بیوی اور بچوں کی خرید و فروخت ہے۔ دوستو، یہ قرون وسطیٰ کا زمانہ تھا جب برطانیہ میں رہنے والوں کے لیے ڈائیورس یا طلاق ایک سستا یا پھر پسندیدہ عمل نہیں تھا۔ برطانیہ میں رہنے والے میاں اور بیوی اگر ایک دوسرے کو پسند نہ کرتے تب بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر مجبور تھے، کیونکہ انہیں اپنی شادی کو ختم کرنے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ کی منظوری درکار رہتی تھی، اور یہ ایک بہت ہی مشکل اور مہنگا عمل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانوی جوڑوں کی طلاق کو اس معاشرے اور مذہبی اعتقادات کے مطابق بھی ایک ناپسندیدہ اور منحوس عمل خیال کیا جاتا تھا۔ چنانچہ یہاں بسنے والے لوگوں نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ جب بھی برطانیہ کا کوئی رہائشی اپنی بیوی سے اکتا جاتا یا پھر اس کے ساتھ رہنے میں خوشی محسوس نہ کرتا تو وہ اپنی بیوی کے گلے میں زنجیر ڈال کر اسے کسی ایسے بازار میں لے جاتا جو خاص طور پر بیویوں کی خرید و فروخت کے لیے مشہور ہوتے تھے۔ یہاں بھیڑ میں موجود لوگ اس عورت کے حسن اور قد و قامت کو دیکھ کر اس کی بولی لگاتی، اور زیادہ سے زیادہ بولی لگانے والے کو یہ عورت فروخت کر دی جاتی۔ اب یہ عورت اپنے سابقہ شوہر کی جگہ اپنے نئے مالک کی ملکیت میں داخل ہو جاتی، جو اس سے ہر طرح کا سلوک برتنے کا روادار تھا۔ دوستو، یہ ہم کوئی بہت زیادہ قدیم زمانے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ بیویوں کی خرید و فروخت کی یہ رسم 20ویں صدی کی شروعات تک انگلینڈ میں رائج تھی، جو تعلیم کے عام ہونے اور طلاق کے قوانین میں نرمی پیدا ہونے کے باعث آہستہ آہستہ برطانیہ سے معدوم ہو گئی۔ بیویوں کو بیچنے کی اس رسم کی شروعات کب، کیسے اور کہاں سے ہوئی، اس بارے میں تاریخ کوئی واضح ثبوت فراہم نہیں کرتی۔ برطانیہ میں اپنی بیوی کو فروخت کرنے کے اکا دکا واقعات 14ویں صدی عیسوی میں بھی درج ہوئے تھے، البتہ یہ رسم 18ویں صدی عیسوی کے اختتام میں اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی یعنی وکٹورین عہد کا انگریزی ادب اور ناولز اس رسم کے تذکروں سے بھرے پڑے ہیں۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک انگریزی تاریخ دان E.P. تھامسن نے اس معاملے پر کافی تحقیق کے بعد ایک کتاب تحریر کی تھی، جس میں انہوں نے اس زمانے میں ہونے والی بیویوں کی خرید و فروخت کے 400 مستند واقعات کو رقم کیا تھا۔ دوستو، یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسا آج کے زمانے میں بھیڑ بکری یا دیگر دوسرے مویشی کو کسی منڈی میں لے جا کر بیچ دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو اپنی بیویوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی وہ ان کی کمر اور گردن کو زنجیروں میں جکڑ کر ان بازاروں میں لے آتی، جہاں اس عورت کی مکمل پریڈ کروائی جاتی اور خریدار ہر زاویے سے اس کا معائنہ کرتے۔ یوں تو اس قسم کی بازار پورے برطانیہ میں ہی موجود تھے، البتہ لندن کی اسمتھ فیلڈ مارکیٹ بطور خاص اس عمل کے لیے مشہور تھی، جہاں چند شیلنگ یا ایک بیئر کے عوض بھی کسی کی بیوی خریدی جا سکتی تھی، جبکہ کبھی یہ قیمت سینکڑوں پاؤنڈ تک بھی جا پہنچتی تھی۔ یہ سب کچھ بکنے والی عورت کی خوبصورتی، اس کی نسل اور عادات و اطوار پر منحصر تھا۔ دوستو، ایسا بالکل نہیں تھا کہ معاشرے میں ہونے والی بیویوں کی خرید و فروخت سے برطانوی حکومت غافل یا لا علم تھی،
بلکہ مختلف علاقوں کے لا کمشنرز بذات خود غریب کسانوں اور مزدوری پیشہ مردوں کو یہ ترغیب دیتے تھے کہ اگر وہ اپنی گھر کا نظم و نسق صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتی تو انہیں چاہیے کہ وہ کسی قریبی بازار میں جا کر اپنی بیوی اور بچوں کو کسی پیسے والے کے ہاتھوں فروخت کر دیں، بجائے اس کے کہ وہ حکومت کے قائم کردہ ورک ہاؤسز میں رہیں۔ ورک ہاؤسز ایسے اداروں کو کہا جاتا تھا جو برطانوی حکومت نے اپنی غریب عوام کے لیے تعمیر کر رکھے تھے۔ یہاں غریب و مفلس افراد سے کام کروایا جاتا تھا اور انہیں مالی امداد دی جاتی تھی۔ سن 1850 عیسوی تک برطانیہ میں بیویاں فروخت کرنے کا رجحان اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا، تاہم 1857 عیسوی میں بننے والے میٹریمونیز ایکٹ کے تحت برطانوی حکومت نے کسی جوڑے کی طلاق کے لیے برطانوی پارلیمنٹ کی منظوری لینا غیر ضروری قرار دیا اور طلاق کا اختیار مختلف شہروں میں قائم سول کورٹس کے سپرد کر دیا۔ اب ہر مرد اور عورت کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ جب چاہے اپنی شادی ختم کر کے اپنے شریک حیات سے آزادی حاصل کر سکتا تھا۔ لہٰذا حکومت کے اس اقدام سے بیویوں کی خرید و فروخت میں نمایاں حد تک کمی واقع ہوئی۔ اس کے باوجود برطانیہ کے دور دراز قصبوں سے 20ویں صدی عیسوی کی ابتدا تک بیویوں کی خرید و فروخت کے واقعات کی اطلاعات موصول ہوتی رہیں، جنہیں بعد ازاں مختلف فلاحی تنظیموں اور مقامی نمائندوں کی مدد سے روکا جاتا رہا۔ آج بیویوں کی خرید و فروخت برطانیہ میں ایک قصہ پارینہ بن چکا ہے، لیکن وہ قدیم اور تاریخی بازار آج بھی موجود ہیں جہاں ہر جمعے کسی نہ کسی عورت کی زندگی اور اس کے نئے مالک کا فیصلہ ہوا کرتا تھا۔